راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے لگے، آپ مسکرانے لگے۔ ہم نے عرض ادب کیا، یا رسول اللہ آپ تبسم فرما رہے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ ہمیں بتا دیجئے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے صحابیوں، میں نے ایک منظر دیکھا، مجھے ایک منظر یاد آ گیا۔ قیامت والے دن میں میرے امت میں سے دو بندے اللہ کے سامنے زانوئے ادب لگا کر بیٹھیں گے یا کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے دربار میں ایک ظالم ہوگا اور ایک مظلوم ہوگا۔ مظلوم ظالم کا شکایت لگائے گا، میرے مولا اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، مجھے بدلہ دلوا دیجئے گا اس ظالم انسان سے۔ اللہ پاک ظالم سے کہیں گے بھئی اس مظلوم کا حق ادا کرو۔ ظالم کہے گا میرے مولا میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے کہ میں اس کا بدلہ دے دوں، روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، اعمال بھی نہیں ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے مظلوم سے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہتا ہے میں تو کنگال ہوں، کنگلا ہوں۔ مظلوم کہیں گے میرے مولا درخواست دوسرا میرا یہ ہے کہ مجھ پر جتنی بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ ہے وہ میری گناہوں کے بوجھ کو میرے کندھے سے اٹھا کر کے دور کر کے اس ظالم کے کندھے پہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو آپ کی دونوں آنکھوں مبارک سے آنسو سرازیر ہوئے، اشکبار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ کہا ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے اللہ کے دربار میں مظلوم تقاضا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ پر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ گناہوں کے بوجھ میرے سر سے اٹھا کے اس ظالم کے کندھے پہ ڈال دو تاکہ میں ہلکا پن محسوس کروں۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے لوگو، اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، یہ وقت آنے والا ہے۔ ہم تو خود اپنے کیے ہوئے جو بوجھ ہے، جو عملوں کا جرم و گناہ ہے، ہم تو خود اس کو نہیں اٹھا سکتے، اگر کسی دوسرے گناہگار کے بوجھ کو ہم پر ڈال دیا جائے تو پھر ہمارے پیٹھ کا کیا حال ہوگا، ہمارے گردن کا کیا حال ہوگا، اس وقت رسوائی پریشانی کی کیا عالم ہوگی۔ اللہ بچائے بولو، اللہ اس دن کی رسوائی سے بچائے بولو آمین۔ اب وہ تو مظلوم نے طلب کر لیا، اللہ پاک ظالم سے کہیں گے مظلوم کے جو گردن پہ گناہوں کا بوجھ ہے یہ تمہیں اٹھانے پڑیں گے، اس لیے کہ تمہارے پاس بدلے کے لیے اعمال نہیں ہے، اب بوجھ بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ اسی بات میں اللہ پاک اس ظالم سے کہیں گے ذرا آسمان، اللہ تعالیٰ مظلوم سے کہیں گے آسمان کے طرف دیکھو۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ مظلوم سر اٹھا کے
آسمان کی طرف دیکھتا ہے اس کو جنت نظر آتی ہے، مظلوم کو جنت نظر آتی ہے، جنت کے محلات نظر آتے ہیں، خوبصورت بلڈنگیں نظر آتی ہیں، آپارتمان، ساختمان، بڑے بڑے کاخ نظر آتے ہیں۔ یہ مظلوم اللہ سے عرض کرے گا میرے مولا یہ تو لال و یاقوت و زمرد کے مکانات ہیں، یہ سونے چاندی سے بنے ہوئے مکانات ہیں، میرے مولا میرے خیال میں یہ تو شہداء کے ٹھکانہ، یہ صدیقین کے ٹھکانہ ہوں گے، یہ انبیاء کے ٹھکانے ہوں گے، یہ صالحین کے ٹھکانے ہوں گے، یہ تو عجیب سی قصر و ماڑی بنگلہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جی ہاں یہ صالحین کے ہیں، لیکن اگر تو چاہو بھی تم ان کو خرید سکتے ہو۔ وہ مظلوم کہے گا میرے مولا میں اور یہ عمارت سونے چاندی سے لال یاقوت سے بنایا ہوا میں بھی خرید سکتا ہوں؟ اللہ فرماتے جی ہاں آپ بھی خرید سکتے ہو۔ فرماتے کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کہ تم ابھی اس ظالم کے ساتھ صلح کر لو۔ کس طرح صلح کر لو؟ اپنی حق اس کو معاف کر دو۔ مظلوم اپنی حق اس ظالم کو معاف کر دو۔ تم نے حق معاف کر دیا، تم بھی ان عمارتوں کے بلڈنگوں کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ مظلوم خوشی سے مچلنے لگے گا، کہا میرے مولا میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے اپنے حق بخشوا دیا، یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اب اللہ پاک اس مظلوم اور ظالم دونوں کو کہیں گے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑو، وہ دوسرے کے ہاتھ پکڑیں گے۔ یہ میرے آقا نے حضرت انس سے بیان کیا، علامہ ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں یہ روایت ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں مخالفوں کو صلح کرانے کے بعد محشر کے میدان میں دونوں سے کہیں گے جاؤ تم دونوں جنت میں عیش کر دو، تم دونوں جا کے عیش کر دو جنت میں۔ دوستو